ورنہ اربوں کی تعداد میں کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہوں، اربوں کی تعداد میں 1-2 کی بات نہیں ہے، 100 کی یا 1000 کی یا لاکھ کی یا کروڑوں کی بات نہیں ہے، اربوں کی بات ہے کہ اربوں کی تعداد میں قرآن کے ماننے والے ہوں اور اس قرآن کو چوکوں میں جلا دیا جائے۔ جس کا دل کرے، ایک دن کی بات نہیں ہے، 1-2 مرتبہ کی بات نہیں ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جس کا دل کرتا ہے وہ اٹھتا ہے اور قرآن کو جو ہے وہ نیچے رکھ دے، اوپر پاؤں رکھ دے یا جلا دے یا پھینک دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ یہ بات چاہے یہ اربوں کی تعداد میں ہے، لیکن جب یہ قرآن کے لیے آواز اٹھائیں گے تو یہ ٹکڑوں ٹکڑوں میں آواز اٹھائیں گے۔ آج یہ فلاں ملک قرآن کے لیے نکلے گا، آج فلاں ملک میں قرآن کے لیے ریلی ہوگی، آج فلاں جو ہے وہ جماعت کی ریلی ہوگی، آج فلاں کی ریلی ہوگی۔ کبھی بھی اگر یہ صورتحال ہوتی کہ سب جماعتوں کو بھول کر، ملت کو بھول کر، قوم کو بھول کر، رنگ و نسل کو بھول کر اگر سب لوگ قرآن کو یاد کرتے ہوئے سارے مسلمان ایک ہی مرتبہ قرآن کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے تو آج کسی میں ہمت نہیں تھی کہ وہ قرآن کی طرف میلی آنکھ بھی دیکھتا۔ قصور تو ہمارا ہے۔ اللہ نے ہمیں کس قدر خوبصورت نصیحت فرمائی ہے، لیکن وجہ یہ ہے کہ اس نصیحت کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم بھی تو ہونا چاہیے۔ اس نصیحت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں قرآن کی طرف جانے کی ضرورت ہے، قرآن کی طرف ہمارا رخ بھی تو ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے ہم اعلیٰ قلوب اقفالها، ان لوگوں کے دلوں کے اوپر تالے لگے ہوئے ہیں، زنگ لگا ہوا ہے، تالے لگے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ افلا یتدبرون القرآن، دلوں کے اوپر زنگ اس لیے لگا ہے کہ یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے۔ جب قرآن میں غور و فکر نہ کیا جائے، جب قرآن کو نہ پڑھا جائے، جب قرآن کی طرف توجہ نہ کی جائے تو پھر یہ دل دھڑکتا تو ہے، لیکن جو ایمان کا نور ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، دل پہ زنگ لگ جاتا ہے، تالا لگ جاتا ہے، ایمان کا نور ختم ہو جاتا ہے، پھر ملامت نہیں رہتی، پھر کچھ بھی ہوتا جائے بندے کو پرواہ نہیں رہتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر قرآن میں غور و فکر کیا ہوتا تو دل پاک صاف ستھرا ہوتا، لیکن نہیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ